بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ رب وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت آیات کا لب لباب اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ جو عنوان ہے اس کی یہ 5ویں نشست ہے اس موضوع پر۔ اس عنوان کے تحت 4 نشستیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ یہ نشستیں ہیں متبعین وحی کی نفسیات و معاشرت سے متعلق کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں مومنین جو اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرتے تھے، جن میں انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم تھے، شامل تھے، تو اور قیامت تک جو مومنین ہوں گے ان کی نفسیات کیا رہی ہیں اور کیا ہوں گی۔ کوئی بھی دور ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، تو یہ مستقل اقدار ہیں، یہ مستقل رویے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہ جو تبدیلی آتی ہے یہ معاشرے میں جو گرد و نواح میں آتی ہے، مختلف ایجادات کے ذریعے، طرز زندگی کے ذریعے، لیکن انسان اور انسانی رویے بنیادی طور پر وہی ہیں۔ صرف ان کی ان میں جدت آتی ہے جو مختلف آدمیوں کے رہن سہن میں، ایجادات میں اور معاشرے کے رسم و رواج میں، لیکن جو روٹس ہوتی ہیں، جو جڑیں ہوتی ہیں، وہ بنیادی طور پر وہی ہوتی ہیں۔ سچ ہمیشہ سے سچ ہی رہا ہے، جھوٹ جھوٹ ہی رہا ہے، حق حق ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دور میں ہو، اور باطل باطل ہوتا ہے۔ بالکل جس طرح نور اور ظلمات ہیں، خیر اور شر ہے، تو انہی مستقل اقدار کو قرآن کریم میں سے سمجھنا ہے، ان کو اپنانا ہے اپنے اپنے حالات میں۔ یہ وقت کے جو بھی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن وہ اقدار غیر متبدل ہوتی ہیں، وہ رویے مستقل ہوتے ہیں۔ منافق کسی دور میں بھی تھے، وہ منافق ہی تھے، آج ہیں یا ہمارے بعد ہوں گے، وہ مستقل طور پر ایک رویہ ہے۔ تو ان رویوں کی روشنی میں چاہے کفر کو پرکھنا ہے، چاہے اسلام کو پرکھنا ہے، باطن کو دیکھنا ہے، حق کو دیکھنا ہے، ظلمات کو سمجھنا ہے، نور کو سمجھنا ہے، تو وہ مستقل اقدار کی بنیاد کے اوپر ان کو دیکھنا ہوگا۔ اور وہ مستقل اقدار، وہ ویلیوز، وہ پیمانے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی قرآن مبین کے اندر ہیں۔ قرآن مجید سے باہر جو پیمانے ہیں، جو وضاحتیں ہیں، جو معیار ہیں، وہ سب آدمیوں کے گھڑے ہوئے اور بنائے ہوئے ہیں، ظن پر مبنی ہیں، حق پر مبنی نہیں ہے۔ حق پر صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی ہوتی ہے، جو حق کا سرچشمہ ہوتا ہے، حق کا ماخذ ہوتا ہے اور بذات خود حق ہوتی ہے۔ تو یہ اس نشست میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 ہے۔ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ جو عرب میں بدو تھے، خانہ بدوش، تو وہ یہ جتلا رہے تھے اور بڑا اس چیز پر اترا رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو کوئی بھی مومن ایسا نہیں کر سکتا، وہ چاہے اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے حصول کے لیے جتنی بھی قربانیاں دے، مال خرچ کرے، مشکلات اٹھائے، کوئی بھی مشکل سے مشکل تر حالات میں سے بھی اس کو گزرنا پڑے، تو جوں وہ ایمان میں پختہ ہوتا جاتا ہے، ایمان اس کے قلب میں راسخ ہوتا جاتا ہے، اس میں تو اور خشوع و خضوع بڑھتا جاتا ہے۔ اس میں تو جو اپنے خود جو محاسبہ کر رہا ہوتا ہے، وہ جو خود اپنے اوپر ایک
کڑی نگاہ رکھا ہوتا ہے تو وہ تو اس میں خشوع اور خضوع بڑھتا جاتا ہے. وہ کبھی بھی جتلاتا نہیں ہے کہ میں نے یہ مال خرچ کیا ہے یا میں نے یہ مشکلات برداشت کی ہیں، جہاد کیا ہے، یہ قربانی دی ہے، اعزاء و اقربا کو چھوڑا ہے دین کے لیے. نہیں، بلکہ وہ جوں بالکل اسی طرح نیکیوں میں جب بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح جس طرح کسی درخت کی ٹہنیوں پر جب پھل لگنا شروع ہوتا ہے تو وہ پھل بڑھتا جاتا ہے، پکتا جاتا ہے، تو وہ ٹہنیاں جھکتی جاتی ہیں. بالکل یہی کیفیت مومن کی بھی ہوتی ہے، اور ہر دور میں یہی رہے گی کہ وہ اور زیادہ محتاط ہوگا، اور زیادہ جو وہ تقوی میں بڑھتا جائے گا اور زیادہ محتاط ہوگا، اور زیادہ اس میں خشوع و خضوع ہوگا. وہی وہ کہیں بھی اس چیز پر فخر نہیں کر سکتا. وہ تو بلکہ اس کو تو جو اپنے رب کے سامنے جو پیش ہونے کی گھڑی ہے، جو اپنے اعمال کو اس کو حساب دینا ہوتا ہے، اس کی تو اس پر نگاہ ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو، چاہے اس کی جو حسنات ہیں، جو عبادات ہیں، نیکیاں ہیں، وہ پہاڑوں جتنی زیادہ ہوں، لیکن جوں اس کی حسنات اور نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں، اس میں اسی تناسب سے خشوع و خضوع آتا جاتا ہے. تو یہ جو ان کی غلط نگاہی اور غلط فہمی تھی، اس کو اللہ رب کریم نے دور کیا ہے کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تم یہ کہو بھی نہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے تو تسلیم کیا ہے، اور ایمان تو ابھی تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا. اس مسلمان ہونا، اس کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے، اور چیز ہے، اور مومن ہونا مختلف چیز ہے. مسلمان ہونا یہ ہے کہ جو مومنین جب غالب ہوتے ہیں، اللہ رب کریم ان کو استخلاف فی الارض، تمکن فی الارض دیتا ہے. ان کے پاس ایک اتنی قوت ہوتی ہے، اور انہوں نے ایک نظام تشکیل دیا ہوتا ہے. وہ اس نظام کے مطابق، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں ہو، تو اس کے مطابق وہ معاشرتی امور چلا رہے ہوتے ہیں. اور پھر جو لوگ ان کے ساتھ ان کو تسلیم کر دیتے ہیں، ان کی قوت کو تسلیم کر دیتے ہیں کہ ہاں، ہم آپ کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتے، آپ نے جو رول ریگولیشن، جو ضابطۂ کار، جو معاملات کو چلانے کے لیے ایک سارا نظام بنایا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کو وائولیٹ نہیں کریں گے، اس کو سبوتاژ نہیں کریں گے، اور اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے. ایسے لوگ ہوتے ہیں مسلمان. اور جو مومن ہوتے ہیں، مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب حالات انتہائی نامساعد ہوں، مشکلات ہوں، ایذاء اور ابتلا ہو، فتنے کا دور ہو، مصائب میں، تو وہ ہر طرح کی سختی برداشت کرتے ہیں. یعنی وہ ایسا نہیں کہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں کہ جب حالات موافق ہوں تو وہ دین پر رہتے ہیں، اور جب حالات ناسازگار ہوں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایسی چیز مومنین میں نہیں ہوتی. وہ مشکل سے مشکل تر حالات میں ہر طرح کی قربانی دینے والے ہوتے ہیں، ہر طرح کی مخالفت برداشت کرنے والے، اور مال خرچ کرنے والے، اور جب ضرورت پڑے تو جان قربان کر دینے والے، اور جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں جانے والے، وہ ہوتے ہیں مومنین. اور ان کی سب سے بڑی جو نشانی اور پہچان ہے کہ وہ ہر کم میں فاستبقوا الخیرات، وہ حسنات میں، نیکیوں میں، مال خرچ کرنے میں، جان کا نذرانہ پیش کرنے میں، اطاعت و تسلیم میں، وہ آگے ہی آگے ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. وہ کبھی بہانے نہیں بناتے، کاہلی نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، ٹال مٹول نہیں کرتے، اور دنیاوی معاملات کو اولین ترجیح پر نہیں رکھتے. وہ ہر جو اولي الامر کا جو فیصلہ ہوتا ہے، جو وحی کے اتباع کا تقاضا ہوتا ہے، اس سے پلک جھپکتے ہی گزر جاتے ہیں. وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتے، وہ کشمکش میں مبتلا نہیں ہوتے. یہ جو نفسیات ہیں، یہ مومنین کی نفسیات ہیں. آج ہر آدمی اپنے اندر اس چیز کا خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ اس کی نفسیات کیا ہیں. تو مومنین کو اپنی نفسیات اسی معیار پر پورا اترنا ہوگا. ان کو اپنی تراش خراش اور اپنے آپ کو اس کڑے معیار پر پورا اترنے کے لیے لمحہ بلمحہ تیار کرنا ہوگا. تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو تم اس طرح کہہ رہے ہو، تو یہ تو ثابت کرتا ہے کہ ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہی نہیں ہوا.
کہ تم جو اترا رہے ہو اور تم یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تاثر دے رہے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر کے کوئی احسان کیا ہے، تو مومنین ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو اپنے اللہ رب کریم سے ملاقات کا ان کو یقین ہوتا ہے، وہ تو اپنے جو فوز و فلاح کے لیے وہی ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ نوجہ اللہ نمارا ذات اللہ، وہ تو اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے مصائب برداشت کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنی مان کا اور جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ رب العزت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بندوں پر تو وہ کبھی کسی کو نہ جتلا سکتے ہیں، نہ کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس پر اتراتے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ وہ تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 134، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ بھی مومنین کی شخصیت کے بعض گوشے ہیں کہ جو تنگی اور آسانی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو تصور غلط ہے کہ جس طرح ابھی اس مروجہ مذہب میں ہے کہ جب اتنے پیسے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اور یہ نصاب ہے، اور پھر اس میں سے 2.5% دیتا ہے سال کے بعد۔ یہ سارا باطن تصور آدمیوں کا گھڑا ہوا اور پھیلایا ہوا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو معیار دیا ہے قیامت تک وہی رہنا ہے کہ وہ مومنین تو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ کسی اس کا جو نصاب ہے اس کا خیال نہیں کرتے کہ اتنے پیسے ہوں گے تو پھر ہم سال کے بعد اس میں سے زکوٰۃ دیں گے۔ وہ تو اپنی ضروریات کو بڑا سادہ انداز سے پورا کرتے ہوئے وہ جو ان کی ضرورت سے زائد مال ہے وہ ان لوگوں پر جو جن کے پاس اتنا بھی نہیں ہے ان پر خرچ کرتے رہتے ہیں، اور اس مالدار ہونے کا انتظار نہیں کرتے۔ وہ تو جو کچھ بھی ان کے ساتھ جو ان کے پاس ہو وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ یہ ایک نفسیات ہے، یہ مال کی مقدار کی بات نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ کسی کے پاس اگر ضرورت سے زیادہ کوئی تھوڑی سی بھی چیز ہے، مناسب اعتدال کے ساتھ مناسب طور پر وہ ضروریات پوری کرتا ہے، اور تھوڑی سی چیز بھی اس کے پاس باقی رہتی ہے تو وہ اس اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہے اور دے دیتا ہے جو جس کے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ اور وہ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے، یعنی جو انتقام یا غصہ ہے یا ان کے اندر اس چیز سے وہ مغلوب نہیں ہوتے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ مومنین بالکل وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہر طرح کے ظلم زیادتیاں برداشت کرتے رہیں اور ان میں حمیت نہ ہو یا قوت نہ ہو یا وہ انتقام نہ لیں، نہیں، مومنین انتقام بھی لیتے ہیں، اور حالات کا تقاضا جہاں پر ہوتا ہے، جہاں پر وہ احسان کا تقاضا ہوتا ہے، اصلاح کا امکان ہوتا ہے، وہاں پر وہ معاف بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت ان کو اتنی قوت دیتا ہے اور وہ اس قابل ہوتے ہیں تو پھر وہ ظلم کو روکتے بھی ہیں اور قوت کے ساتھ روکتے ہیں۔ کیوں کہ مقصد اصلاح ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مرحلہ ہے جہاں پر معاف کر دینے سے اصلاح ہوتی ہے تو وہاں پر وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جہاں پر نرمی اختیار کرنے سے یا ظلم برداشت کرنے سے یا اس کو نظر انداز کرنے سے ظلم پھیلتا ہے تو پھر وہ وہاں پر مومنین ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ ظلم کو اور فساد کو اور شر کو وہ قوت کے ساتھ اس کی جڑ کاٹتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں احکام اللہ رب کریم کی طرف سے موجود ہیں، اور مومنین نے آسان انداز سے کہ ابھی کس حکم کا اتباع کرنا ہے، وہ اپنے حالات کو دیکھ کر اس کے پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہر طرح کے حالات کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ مومنین نے جو آسان انداز سے قرآن کریم کا اتباع کرنا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے کہ قرآن کریم کے پر کس طرح عمل پیرا ہونا ہے، کون سے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ ابھی پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا ہوگا، جب پانی دستیاب ہوگا تو وضو کرنا ہوگا، پانی کے ساتھ غسل کرنا ہوگا۔ بالکل اس طرح جس طرح اگر کوئی چیز اور کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، اور زندگی بچانا تک زندگی اور بقا کو جو خطرات لاحق ہو گئے، زندہ رہنا مشکل ہو گیا، تو وہاں پر اس حد تک حرام کھانے کی اجازت ہے اور گنجائش ہے کہ جب
جس سے زندگی بچ سکے، لیکن حدود سے بڑھنا نہیں ہے۔ لیکن جب حلال موجود ہو اور حلال تک رسائی ممکن ہو، پہنچا جا سکتا ہو، تو پھر حرام کھانے کا سوچنا بھی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ایک ابتدا میں تلوار اٹھانا یا قوت کے ذریعے ظلم، شر، فساد کو روکنا، اس کی کبھی بھی اللہ رب کریم نے اجازت نہیں دی۔ لیکن جب صلاحیت پیدا ہو جائے اور پھر اس کو استعمال نہ کرنا، اس کی بھی اللہ رب کریم نے اجازت نہیں دی۔ پھر اس قوت کو، صلاحیت کو، طاقت کو استعمال کرنا ہوتا ہے، اور باطل کی، شر کی، ظلم کی، فساد کی، طاغوت کی، ظلم کی جڑ کاٹنا ہوتی ہے۔ تو یہ جو کاظمین الغیظ کا مفہوم ہے، یہ کہ وہ مومنین یوں ہی بات بات پر مشتعل نہیں ہو جاتے، وہ غصے کی آگ میں یا غصے سے، جذبات سے، نفرت سے بے قابو نہیں ہو جاتے، بلکہ ان صلاحیتوں کو بڑے تحمل کے ساتھ غصے کو پی کر، یا وہ اپنی جو غصے کی صلاحیت ہے اس پر کنٹرول کر کے، اس کو ضبط میں لا کر، ضبط نفس کے ذریعے وہ اس کو تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو آدمی ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتا ہے، وہ آدمی ایک تعمیری مقاصد میں، اس کے اندر اتنی مستقل مزاجی نہیں ہوتی، اتنا ٹھہراؤ اور برداشت نہیں ہوتی، تعمیری مقاصد کے لیے وہ آدمی موضوع نہیں ہے جد و جہد کے حوالے سے۔ جب جد و جہد کا معاملہ ہوتا ہے، یا جو سنجیدہ معاملات ہوتے ہیں جن کے ساتھ بڑا تحمل، ضبط نفس اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ غصے والے اور بالکل لمحوں میں ایسے آگ کی طرح بھڑک اٹھنے والے بندے جو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتے اور مشتعل ہو جاتے ہیں فوری طور پر، مومنین ایسا نہیں کرتے، وہ کیونکہ ایسے لوگ موضوع ہی نہیں ہیں۔ یہ جو ایمان کا راستہ ہے، یہ انتہائی تحمل اور برداشت کا راستہ ہے، اور اس میں فوری طور پر مشتعل ہونا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کے حالات کو عقل، فکر، شعور کی روشنی میں اور بڑے مشاورت سے اور بڑے فہم کے ساتھ معاملات کو سمجھنا ہوتا ہے اور چلانا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ جو مغلوب الغیظ ہوتے ہیں کہ بات بے بات پر، معمولی چیزوں پر بھڑک اٹھنے والے، تو یہ کبھی بھی مستقل مزاجی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کوئی ذمہ داریاں نبھا نہیں سکتے۔ وہ معاملات کو بگاڑتے ہیں، خراب کرتے ہیں، اور بجائے نفع کے، نوع انسانی کے نفع اور اصلاح کی بجائے وہ معاشرے میں ایک فساد پھیلاتے ہیں اور بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ مومنین ایسا نہیں کر سکتے، اور والعافین عن الناس، یہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ معاف کرنے سے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادفع بالتی ہے یا احسن السیئہ، کہ برائی کا جو رد عمل ہے وہ اچھائی سے دینا ہے، تو وہ یہی چیز ہے کہ آپ تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، پردباری کے ساتھ اور عفو و درگزر کے ساتھ جب معاملات کریں گے، تو یہ لوگوں میں جو لوگ ایسے جلد باز ہیں، یا جو جلدی مشتعل ہو جاتے ہیں، یا جو ایک جن میں ضبط نفس نہیں ہے، وہ آپ کا رویہ دیکھ کر اس سے مثبت اثر دیں گے اور ان کی اصلاح کا امکان ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ خود اتنے معمولی باتوں پر آپ بھڑک اٹھتے ہیں اور آپ میں ضبط نفس نہیں ہے، اور غصہ آپ پر غالب آ جاتا ہے، وہ آپ کا جذبہ محرکہ بن جاتا ہے، آپ کو اس سے آگے مغلوب ہو جاتے ہیں، عقل و فکر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگ جو مومنین ہیں وہ ان کے ساتھ شریک سفر نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ انتہائی ضبط نفس کے جو مراحل ہیں وہ طے کرنے ہوتے ہیں، اور ہاں یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر مومن اس میں کسی قسم کی جو بزدلی ہے، یا پھر اس میں مفاہمت ہے، یا اس میں پھر نرم رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ جب انہیں نمر طے کر لیتے ہیں کہ اب اس حد تک جانا ہے، اس حد تک سختی کرنی ہے، اس طرح انتقام لینا ہے، اس طرح مقابلہ کرنا ہے، لیکن یہ اگلے مراحل ہوتے ہیں، اور یہ انفرادی معاملہ نہیں ہوتا۔
انفرادی معاملات میں مومن کو انتہائی تحمل کے ساتھ، انتہائی بردباری اور عفو درگزر کے ساتھ ضبط نفس کا مظاہرہ کرتے ہوئے چلنا ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے اپنے اہل خانہ ہوں، عزیز و اقارب ہوں اور معاشرے کے دیگر لوگ ہوں۔ اور مومنین کے ساتھ تو مومن کا جو معاملہ ہے اس میں تو کبھی طیش یا غصہ یا کوئی اس طرح کی بد نظمی یا کوئی ایسی چیز کا امکان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا تو جو رشتہ ہے وہ تو الفت اور اخوت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 40 سے وَجَزَاؤُهُ سَیِّئَةٌ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ یہ اس معاملے سے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ، کوئی مومن کے ساتھ کوئی بندہ زیادتی کرتا ہے تو اس سے اگر بدلہ دینا بھی ہے، یہاں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہ اللہ رب کریم کی طرف سے رہنمائی دی گئی ہے، مستقل اقدار ہیں کہ کسی سے اگر زیادتی کا بدلہ لینا بھی ہے تو اسی طرح، اسی قدر ان سے بدلہ لو جس قدر اس نے ظلم اور زیادتی کی ہے۔ اس حد سے تجاوز نہیں کرنا، ورنہ یہ بھی ظلم ہو جائے گا، اور ظلم کا جواب مومن کبھی ظلم سے نہیں دے سکتا۔ مومن احسان کے ساتھ، عدل اور قسط کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ تو کبھی بھی انتقام لینے میں بھی حدود فراموشی نہیں کرنی۔ اور یہ جو ایک غلط اور باطن تصور ہے کہ جرم کوئی کرتا ہے اور پھر اس سے پورے اس کے قبیلے پر جو ایسے لوگ جنہوں نے جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہوتا ہے ان سے بھی انتقام لینا یا ان پر الزام دھرنا، تو جو فرد ذمہ دار ہے وہ صرف اور صرف اسی ذمہ دار سے بدلہ لینا ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف اسی قدر جس قدر اس نے زیادتی کی ہوتی ہے۔ اس میں بھی اگر وہ عفو درگزر اور اصلاح کا معاملہ کوئی انسان کرتا ہے کہ یعنی وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں بدلہ نہ لوں بلکہ اس کو اصلاح کا موقع دوں اور اصلاح کا امکان ہو اور وہ دوسرا جو فریق ہے وہ اصلاح پر آمادہ ہو، تو پھر وہ اس سے بدلہ نہیں لیتا، مومن انتقام نہیں لیتا بلکہ اصلاح کے لیے آگے بڑھتا ہے اور اس سے ہاتھ ملاتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے اور آئندہ وہ ایسی جو روش ہے اس کو ترک کر دے۔ تو یہ جو مستقل اقدار ہیں یہ مومنین نے خود اللہ وحدہ لا شریک کے ان احکامات اور وحی کا اتباع کر کے لوگوں کو ثابت کرنا ہوتا ہے، وہ ان کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے اپنے کردار کا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 164 اور 165 میں وَإِذْ كَانَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ یہ آیات 164-165 آگے چل رہی ہیں۔ معذرتاً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ جن کو یوم السبت کے سلسلے میں اللہ رب کریم نے منع کیا تھا، حکم دیا تھا واضح طور پر کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو وہ اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ ایک گروہ تھا، یہ پہلے بھی اس واقعے کا تذکرہ ہو چکا ہے کسی نشست میں، تو ایک گروہ تھا جو علانیہ اعلان کھلے عام وہ اللہ رب کریم کے حکم کی نافرمانی کر رہا تھا، وہ جس کام سے اس کو منع کیا گیا تھا وہ کر رہا تھا۔ دوسرا ایک گروہ تھا جو ان کو منع کر رہا تھا کہ یہ اس طرح اللہ وحدہ لا شریک کی جو حکم ہے، اس کی جو حدود ہیں اس کو توڑو نہیں، ان کی خلاف ورزی نہ کرو اور یہ طرز عمل تبدیل کر دو، اس روش کو سے باز آ جاؤ۔ ایک تیسرا گروہ تھا جو ان مچھلیاں پکڑنے والوں کو تو کچھ نہیں کہتا تھا، وہ جو ان کو روک رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، ان کو منع کر رہے تھے، ان کو کہہ رہا تھا کہ تم ان کو کیوں منع کر رہے ہو کہ اللہ رب کریم تو ان کو ہلاک کر دے گا یا ان کو سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، یہ جو مچھلیاں پکڑ کر اللہ کی حدود ان کو پتہ ہے اور یہ واضح طور پر اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ تو ہلاک ہو جائیں گے یا آپ یہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، تم کیوں ان کو منع کرتے ہو، کیوں روکتے ہو؟ تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے
کہ ہم معذرت کے لیے اپنے رب کی طرف کہ ہم نے ایک تو خود جرم کا ارتکاب نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ جو جرم کا تیری حدود شکنی کر رہے تھے یا اللہ، ہم ان کو روک رہے تھے، ہم کوشش کر رہے تھے کہ وہ بھی نہ کریں اور ہو سکتا ہے وہ تقوی اختیار کریں۔ تو یہ ان کا موقف تھا۔ اب 3 گروہ، ایک تو ظلم کرنے والے، جرم کرنے والے، اللہ کی حدود کو توڑنے والے، دوسرے ان کو منع کرنے والے، اور تیسرے جو تھے وہ سائڈ پر ناتنقی ظاہر کر رہے تھے، الٹا ان لوگوں کو وہ روک رہے تھے کہ جو ان کو منع کر رہے تھے۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جب انہوں نے جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، جب انہوں نے جو ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، جو اللہ کے حکم کی طرف ان کو دعوت دی جا رہی تھی کہ اللہ کا حکم مانو، تو جب انہوں نے فراموش کر دیا، وہ اپنے جرم پر وہ جرم کا ارتکاب کرتے رہے، تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ پھر ہم نے جو لوگ منع کر رہے تھے اس برے کام سے ان کو نجات دی۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک تو وہ لوگ برباد ہو گئے، وہ اپنے انجام کو پہنچے جو مچھلیاں پکڑ رہے تھے، اور دوسرا وہ جو ناتنق تھے، جو الٹا ان کو منع کر رہے تھے کہ تم ان کو نصیحت کیوں کر رہے ہو، تم ان کو کیوں سمجھا رہے ہو یا ان کو منع کیوں کر رہے ہو، تو یہ تو جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب کریم نے فرمایا انجین الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے، سوء سے وہ ان کو منع کر رہے تھے۔ تو ان لوگوں کے جو ناتنق تھے، جو منع نہیں کرنا چاہتے تھے، جو تماشائی بنے ہوئے تھے، ان کے نجات کا تذکرہ نہیں ہے قرآن کریم میں۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جب اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے، تو مومن کبھی بھی اس معاشرے میں خاموش تماشائی نہیں بن سکتے، بلکہ ان کو اعلان سامنے آ کر، اور جو اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں ان کو روکنے کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہوتی ہے، ان کو واعظ کرنا ہوتا ہے، خود ان کے سامنے ایک نمونہ عمل بننا ہوتا ہے دونوں پہلوؤں سے۔ ایک تو خود اللہ رب العزت کی آیات کا اتباع کر کے دکھانا ہوتا ہے تاکہ ان کو ایک میسج جائے، جو اللہ کی حدود کا اتباع نہیں کر رہے وہ نتائج دیکھیں، وہ ان کو ایک پیغام بھی پہنچے، اور عمل کا نمونہ بھی ان کے سامنے ہو، اور رزلٹس بھی ان کے سامنے ہو۔ تو ہو سکتا ہے وہ تقوی اختیار کریں، یا وہ سارے یا ان میں سے کچھ لوگ۔ اور دوسرا یہ کہ مومن کبھی ناتنق اور بے حس نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو جو اجتماعی طور پر ان کے اعمال کا نتائج مرتب ہوتے ہیں، تو پھر ان میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو خود وہ فتنے کا باعث نہیں ہوتے۔ اس چیز کا قرآن کریم میں ایک اور مقام پر بھی تذکرہ ہے۔ تو اس فتنہ سے بچانے کے لیے ابھی کوئی معاشرہ ہے، اگر بالکل جو اس کو 2 طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بستی میں، جنگل میں یا کسی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے، تو شروع میں تو وہ ایک جگہ پر ہوتی ہے، لیکن پھر سب اس کی لپیٹ میں آتے جاتے ہیں، جہاں جہاں تک بھی اس کا ایندھن ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر معاشرے میں غلط روش ہے، ظلم ہو رہا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس پر کبھی بھی خاموش تماشائی نہیں بنا جا سکتا۔ اور بندہ کہے کہ ہم تو اللہ کی حدود کو پامال نہیں کر رہے، تو جو کر رہے ہیں تو انہی کو سزا ملنے کی، وہی اس کا نتیجہ بھگتیں گے۔ بالکل وہ بھگتتے ہیں، لیکن جو خاموش تماشائی بنے ہوتے ہیں، جو بے حس ہوتے ہیں، جو معاشرے میں ان کے سامنے نہیں آتے، مقابل نہیں آتے، وہ اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکام کی پاسداری کر کے نہیں دکھاتے، ان کو منع نہیں کرتے، جو اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کو توڑ رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، نتائج کی لپیٹ میں، اور وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو مومنین نے اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہوتا ہے کہ وہ خود اصلاح کے عمل کا حصہ بنیں، اپنی ذات پر انفرادی و اجتماعی طور پر وحی کا اتباع کرتے ہوئے ان کو اپنی ذات پر لاگو کریں، اور جو لوگ وحی کا اتباع نہیں کر رہے، وہ ان کو ہر انداز سے پوری کاوش کے ساتھ ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی حدود شکنی سے روکیں۔
کیوں کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا یہی اسوہ حسنہ ہے. وہ ایسا نہیں کہ بس انفرادی طور پر مختلف عبادات اور شعائر میں لگ جاتے تھے اور اپنی بخشش کا سامان کرنے کی کوشش میں ہوتے. نہیں، وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اور دامے درمے سوکھنے جس طرح بھی ممکن ہوتا معاشروں میں اصلاح کرتے، اور پھر جو لوگ اس عمل میں ان کا ساتھ دیتے اور وہ اصلاح معاشرے کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیتے، تو پھر صرف وہی لوگ نجات حاصل کرتے، وہی فلاح پاتے تھے. تو یہ آج جس طرح اس مروجہ ایک مذہب میں یہ تصور ہے کہ آدمی اللہ رب کریم کے ساتھ اپنا ایک پرائیویٹ سا تعلق بنا لیتا ہے کہ اس نے وضاقتہ اسلام کی طرف اسلامی بنا دی، اور وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، وہ ذکر اذکار کر رہا ہے، وہ زیادہ نوافل پڑھ رہا ہے، زیادہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے، تو وہ اصلاح معاشرہ کا باعث نہیں. اپنی ذات کے اوپر جو وحی کا اتباع کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے اوپر اس سے ابتدا کرنی ہوتی ہے، پھر اپنے عزیز و اقارب میں اور سارے معاشرے میں. اور جو لوگ اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہوتے ہیں ان کو دعوت دینی ہوتی ہے، ان کے سامنے ایک نمونہ عمل پیش کرنا ہوتا ہے، اور نتائج کے ذریعے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کی پاسداری سے، اللہ کی وحی کے اتباع سے یہ نتائج ہمیں مل رہے ہیں. تو اگر ایک بندہ ہے وہ قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے، وہ بحث مباحثوں میں، درس قرآن میں، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحیں اٹھاتا ہے، حج عمرے پر چلا جاتا ہے، تو یا ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، یہ دعائیں پڑھتا رہتا ہے، تو یا ایک وضاقتہ ایسی بنا دیتا ہے کہ جس کو وہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہے یا اچھا مومن ہے، تو اس سے اصلاح معاشرہ تو نہیں ہوتی. یہ تو محض اگر وہ اسی چیز پر رک جاتا ہے، اسی کو دین سمجھتا ہے، تو یہ تو خود فریبی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس حوالے سے تو جو ہنود ہیں یا یہود ہیں یا نصارہ ہیں، تو وہ بھی اپنے کئی اعمال اور کئی اس طرح جو خود ساختہ نیکیاں ہیں وہ کر رہے ہیں. نہیں، مومن اس طرح نہیں کرتے. جو مومنین کی جو وحی کا اتباع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہر دور میں نفسیات و معاشرت ہوتی ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کی اصلاح کر کے اور نتائج کے ذریعے معاشرے کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرنے سے ہمیں یہ نتائج ملے ہیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. نتائج خود ثابت کرتے ہیں کہ وحی کا اتباع کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. جو اس سلسلے میں 6 تمام نشستوں میں 6 مختلف جو عنوانات اور موضوعات اس عنوان کے ذیلی عنوانات اور موضوعات تھے، یعنی متبعین وحی جو مومنین ہوتے ہیں، جو وحی کا اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی نفسیات و معاشرے سے متعلق. پہلا جو ضمنی موضوع تھا وہ اتباع وحی تھا. وہ دوسرا یہ کہ وہ امت واحدہ الفت و اخوت ان میں ہوتی ہے، بیعت کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ وہ تقوی اور تطہیر اور تزکیہ نفس کے مراحل سے گزرے ہوتے ہیں. چوتھا یہ کہ ان میں اخلاص و ایثار ہوتا ہے. پانچواں یہ تھا کہ وہ عدل و قسط اور شہادت اللہ کے لیے گواہی دیتے ہیں، شہادت چھپاتے نہیں ہیں. چھٹا موضوع ذیلی عنوان یہ تھا کہ وہ اصلاح و احسان اور فعل خیرات نیکی کے کاموں میں وہ سبقت دینے والے ہوتے ہیں. اور یہ 7واں جو ضمنی موضوع ہے وہ جو مومنین کے ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ، افراد معاشرہ کے ساتھ جو ولایت کا رشتہ ہوتا ہے، یا جن لوگوں سے وہ بغض و عداوت رکھتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے کہ مومنین کن لوگوں کے ساتھ ولایت کا رشتہ قائم کرتے ہیں. الفت اور اخوت کا اور دوستی کا رشتہ ہوتا ہے، اور کن لوگوں کے ساتھ جو مومنین ہیں وہ بغض اور عداوت رکھتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص مومن ہو تو تمام لوگوں کے ساتھ وہ ولایت اور الفت کا اور اخوت کا رشتہ اس کا ہو. نہیں، ایسا کرنا ظلم ہے. صرف ان کے ساتھ اس کا رشتہ ولایت کا، اخوت کا، الفت کا اور مودت کا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے اہل ہوتے ہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں اس چیز کو یہ بڑا ایک چند 3-4 آیات ہیں اس حوالے سے ان کا ایک جو
کور تھاٹ ہے، جو اس میں ایک میسیج ہے، اس کو بھی سمجھیے گا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ طویل آیت ہے جس میں اللہ رب کریم نے مومنین کو اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کا اور اس کو مد نظر رکھنے کا اور ہمیشہ سامنے رکھنے کا حکم دیا ہے کہ یہ اللہ کی جو نعمت ہے تم پر، اس کا ایک حصہ ہے کہ تم اس سے پہلے، یعنی قرآن کریم کے نزول سے پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک عداوت تھی تمہارے درمیان، تو پھر اللہ رب کریم نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی اور اس کی نعمت سے تم بائی بائی بن گئے ہو۔ اخوانہ کے الفاظ ہیں۔ تو مومنین کے قلوب میں الفت ہونا شرط اولین ہے۔ جب وہ وحی کا اتباع کر رہے ہوں گے تو ان کے دل آپس میں اس طرح جڑے ہوں گے کہ وہ اٹوٹ ناقابل شکست انداز سے جڑے ہوں گے۔ ان میں جو رشتہ ہوگا الفت کا اور اخوت کا، وہ تمام رشتوں سے، وہ تمام یہ جو خونی رشتے ہیں ان سے بھی بہت محکم، پائیدار اور ناقابل شکست ہوتا ہے۔ تو مومنین کے اندر ابھی جو صدیوں سے مروجہ مذہب ہے، اس میں مسجدوں میں، صفوں میں، نماز کے دوران تو کندھے سے کندھا تو جوڑ دیتے ہیں، لیکن دل سے دل نہیں جڑا ہوتا۔ چاہے کوئی بھی فرقہ ہے، کوئی جماعت ہو، سب کے سب جو کلمہ گو مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان سب میں یہی کیفیت ہے کہ ان میں وہ الفت نہیں ہے جو کہ نواتہ شریف میں جو وحی کا اتباع کرنے والے مومنین تھے، قرآن کریم کا جو اتباع کر رہے تھے، ان کے قلوب میں پہلے دن سے پیدا ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ یہ جو شرک ہے، جو غیر اللہ کے جو احکامات ہیں، جو ان کا جو گھڑا ہوا مذہب ہے، اس کا اتباع کرنے سے تفرقہ پھیلتا ہے، اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور عداوت پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اب جو یہود و نصارہ تھے، چونکہ وہ آدمیوں کے گھڑے ہوئے مذہب پر چل رہے تھے تو ان میں عداوت تھی، اور اس کے علاوہ مشرکین، چونکہ وہ بھی خود ساختہ عقائد پر چل رہے تھے، وہ آبا کے مذہب پر چل رہے تھے، آدمیوں کے گھڑے ہوئے، ان میں بھی عداوت تھی۔ تو یہ تو عداوت کی آگ میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اس آگ پر پانی ڈال کر ان کو وہ جو آپس میں بنیان و مرصوص بنا دینے والی، وہ ایک سیسہ پنائی ہوئی دیوار بنا دینے والی جو چیز ہوتی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کا اتباع ہوتا ہے کہ وہ خالص جب اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع کرتے ہیں مومنین، تو پھر ان کی جو عداوت ہے وہ الفت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج آپ کسی بھی جماعت، کسی فرقہ، کسی گروہ، کسی مذہبی لوگوں میں دیکھیں تو وہ ظاہری طور پر تو اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان میں وہ جو اخوت ہے، جو الفت ہے، وہ ان میں نہیں ہے۔ وہ تمام کے تمام انفرادی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنی محرومی ہوتی ہیں، ہر ایک کی اپنے دکھ ہوتے ہیں، بظاہر وہ ایک جماعت میں ہوتے ہیں اور اس طرح اکٹھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے کندھے سے کندھا ملا ہوتا ہے، لیکن عملی طور پر وہ انفرادی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور خود غرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اسی جماعت کا چند افراد ہیں جو اربوں پتی ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں پتی ہوتے ہیں، ان کے پاس زندگی کی ساری آسائشیں ہوتی ہیں۔ اسی فرقہ، اسی جماعت کے، اسی جگہ کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بنیادی انسانی ضروریات سے بھی محروم ہوتے ہیں، لیکن یہ جو چونکہ مروجہ مذہب، یہ باطن مذہب ہے، یہ ان کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے، جبکہ جو دین میں جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی ہے، جو خالص دین اسلام ہے، اس میں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ تو پہلا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ مومنین کے قلوب میں الفت پیدا کرتا ہے۔ اور یہ جو الفت ہے، اگر اس کو آپ سمجھنا چاہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے، اور یہ جو صدیوں سے اگر الفت ہوتی، یہ وہ مذہب ہوتا، وہ دین ہوتا جو اللہ رب کریم نے نازل کیا ہے قرآن کریم میں، اگر یہ وہ دین ہوتا تو پھر اس کے نتائج بھی مختلف ہوتے، اور آج یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ اس حالت میں نہ ہوتے، اور بالکل ان کو وہ نتائج ملتے جو ہر عہد میں انبیاء علیہ السلام کے عہد میں، تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے عہد میں جو وحی کا اتباع کرنے والوں کو جو نتائج ملتے رہے ہیں، آج ان کو بھی وہی نتائج مل
رہے ہوتے. یہ جو صدیوں سے جس مذہب پر چل رہے ہیں، یہ تو مذہب گڑھا ہوا بھی آدمیوں کا ہے، یہ تو اللہ پر جھوٹ گڑھا ہوا ہے، یہ تو شرک ہے. تو اس کے نتائج تو پھر اس طرح نہیں مل سکتے کہ جس طرح وحی کا اتباع کرنے والوں کو جو نتائج ملتے ہیں. سورۃ النور کی آیت نمبر 43 سے اس میں اسی الفت کا تذکرہ ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فترا ودک یخرج من خلالہ. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ جو بادلوں کو، بھاری بوجھل بادلوں کو اڑا کر لے آتا ہے، پھر ان میں الفت پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو تہ بتہ کرتا ہے اور ان میں سے بارش برستی ہے. تو جو ایک سائنسی علوم سے جو واقف لوگ ہیں، جو علماء فطرت ہیں، جو فطرت کے قوانین کو اور چیزوں کے تعاملات کو سمجھتے اور جانتے ہیں، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ جب یہ بخارات، پانی کے بخارات اڑ کر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ برس نہیں سکتے. وہ اس میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ٹن پانی ہوتا ہے. ان میں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ٹن لیٹرز پانی ہوتا ہے، لیکن وہ زمین پر نہیں برس سکتے. کیوں؟ کہ وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ بھی قطرے نہیں بنے ہوتے. زمین پر بارش تب برستی ہے جب وہ ان بخارات سے قطرے بن جاتے ہیں. تو یہ جو بخارات سے قطرے بننے کا عمل ہے، یہ ایک کیمیکل پروسیس ہے. ایک ان میں چینج آتی ہے کہ جب وہ ان بخارات سے قطرے بن جاتے ہیں، تو اس چینج کو اللہ وحدہ لا شریک نے الفت کا نام دیا ہے. تو مومنین میں جو الفت ان کے قلوب میں ہوتی ہے، تو وہ بنیادی طور پر یہی کام ہوتا ہے کہ وہ جب قطرے، وہ جو قطرے تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، بخارات جب ایک ان میں ایک تغیر واقع ہوتا ہے، ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، ایک ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے کہ وہ بخارات سے جب قطرے بنتے ہیں پھر وہ برستے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ان کے لیے برسنا لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ کشش سکن کے ساتھ وہ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ زمین کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ جو مصنوعی بارش برسائی جاتی ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بخارات تو موجود ہوتے ہیں، لیکن ان میں قطرے بننے کا جو پروسیس ہے، کیمیکل پروسیس، وہ مرحلہ طے نہیں ہو رہا ہوتا. تو وہاں پر پھر ایک سپرے کے ذریعے، کیمیکل مختلف طریقے ہیں، ٹیکنالوجیز ہیں، ان کے ذریعے ان بخارات کو قطروں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ قطرے بن جاتے ہیں تو پھر وہاں پر بارش ہو جاتی ہے. تو مومنین کے درمیان یہ جو الفت ہوتی ہے، یہ اسی قطرے بننے کا عمل ہوتا ہے. تبھی وہ جو ایک ظلمات ہوتے ہیں، تاریکیاں ہوتی ہیں، وہ دور ہوتی ہیں. جس طرح بارش برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، بالکل اس طرح مومنین میں جب وہ اللہ رب العزت وہ وحی کا اتباع کرنے والے مومنین میں جب الفت پیدا کرتا ہے، تو وہی الفت ہی اصلاح معاشرہ کا ذریعہ بنتی ہے، اور مومنین اٹوٹ رشتے میں جڑ جاتے ہیں. وہ ان کا تعلق محض خونی رشتوں سے کہیں زیادہ پختہ اور ناقابل شکست ہوتا ہے. تو یہ الفت آج پوری جو کرۂ ارض پر کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ عداوت ہے. چاہے وہ ملکوں کی صورت میں ہو، جو مختلف ممالک ہیں، ان کی فوجیں ہیں، ان کی باؤنڈریز اور ان کی حدود ہیں، چاہے مختلف فرقے ہیں، چاہے وہ مختلف قبیلے ہیں، وہ رنگ و نسل کے لوگ ہیں، یا مختلف جو گروہ اور جماعتیں ہیں، حتیٰ کہ ایک گھر کے اندر بھی جو افراد خانہ ہیں، ان میں الفت نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کا دین ہے، اللہ رب کریم کی وحی ہے، یہ تو پوری نوع انسانی کے جو پوری آدمیت ہے، پوری نسل انسانی ہے، ان سب کو الفت میں پرونے کا ایک پروگرام دیتی ہے. اور اس میں وہ نہج امن اور طریقہ کار اور وہ راستہ ہے کہ جو پوری دنیا کے تمام انسان آپس میں الفت کے رشتے سے جڑ سکتے ہیں.
لیکن یہ تب ہوتا ہے جب لوگ الہکم الہم واحد کے نظریے پر آتے ہیں۔ وہ تمام یہ جو خود ساختہ مذہب ہے، یہ جو ان کے انداد اللہ ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ، جو انہوں نے اور مختلف شخصیات اور بزرگان اور خود ساختہ اکابرین اور ائمہ اور یہ جو مختلف کتابیں ہوتی ہیں، منفوذات اور ان کی جو باقیات ہوتی ہیں، جو مذہبی ورثہ ہے، قومی ورثہ ہے، اس طرح کی یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں، شناخت ہوتی ہے، ان تمام چیزوں سے برات اختیار کرنی ہوتی ہے۔ جب وہ جو لوگ ان سے برات اختیار کر جاتے ہیں، ان سے بلند تر ہو جاتے ہیں، ان میں وہ الفت پیدا ہوتی ہے، اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو پھر مردہ معاشروں کو زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور وہ زندہ کرتے ہیں بالکل اس طرح جس طرح بارشیں برستی ہیں تو مردہ زمین میں زندگی کی رمق آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب کسی بھی معاشرے میں کچھ لوگ وحی کا اتباع کرنے کا آغاز کرتے ہیں اور وہ اعلان اقامت دین اتباع وحی کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وحی کا اتباع کر کے دکھاتے ہیں، تو وہاں پر پھر ان معاشروں میں زندگی کی رمق آ جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کی اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور یوں اصلاح معاشرہ کا عمل شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو الفت ہے تو اس کو یہ مومنین کے قلوب میں ہوتی ہے، تو پھر مردہ معاشرے اور مردہ قومیں زندہ ہوتی ہیں، اور جب یہ بخارات میں الفت پیدا ہوتی ہے تو پھر وہ برس کر مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ ان دونوں جگہوں میں جو چیز کار فرما ہے وہ الفت ہے، اور الفت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کرنا وحی کا اتباع کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح وہاں پر فطرت میں اللہ وحدہ لا شریک وہ بخارات کو میں الفت پیدا کر کے ان کو جوڑتا ہے، اسی طرح انسانوں میں جو وحی کا اتباع خود اپنی مرضی اور ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں، ان میں وہ الفت پیدا کرتا ہے۔ جو لوگ وحی کا اتباع نہیں کرنا چاہتے تو ان کے تو قلوبہم شتیٰ، ان کے دل تو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، جدا جدا ہوتے ہیں، بظاہر وہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جتنے جو جمہوریت پرست ہیں، جنہوں نے جمہوریت کو اپنا معبود اور الہ بنا رکھا ہے، سارے ممالک، تو بظاہر انہوں نے اقوام متحدہ بھی بنائی ہوئی ہے، اس طرح کے ادارے بھی بنائے ہوتے ہیں، لیکن سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ان کی یہ دشمنی میں ایک دوسرے کے دشمنی میں پختہ ہیں، خود انہی معاشروں کے اندر اکٹھے رہتے ہوئے ایک گھر میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، گھروں کے اندر بظاہر رشتے ہوتے ہوئے ان میں وہ الفت نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع نہیں کر رہے، اور جو وحی کا اتباع نہیں کرے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، چاہے وہ جتنی بھی مادی ترقی حاصل کر دیں، جتنی ان کے پاس جدید آلات ہوں، سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، میں جتنا بھی وہ آگے بڑھ جائیں تو وہ ان میں الفت پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ جو باطل نظریات ہیں، یہ جو شرک ہے، یا آدمیوں کا گھڑا ہوا جو باطل مذہب ہے، یا جو لوگ ہوائے نفس اور شہوات کا اتباع کرتے ہیں، ان میں الفت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں پورے کرۂ ارض پر تمام لوگ انہی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اسی وجہ سے ان میں الفت نہیں ہے۔ اگر الفت ہوتی تو یہ دنیا کا یہ جو منظرنامہ ہے کہ وہ لعنت میں مبتلا گرفتار ہیں، عذاب میں ہیں، اور تباہی کے گڑھے کے کنارے پہنچے ہوئے، دشمنیوں کی آگ ہر جگہ لگی ہوئی ہے، لوگوں کے قلوب میں لگی ہوئی ہے، تو جن قلوب میں الفت پیدا ہو جاتی ہے ان میں وہ باہمی عداوت کی آگ اور دشمنی کی اور نفرتوں کی آگ بجھ جاتی ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 63 میں اسی الفت کو اس حوالے سے بھی دیکھ لیجیے گا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ وہی بات الفت والی اللہ رب العزت اس آیت میں بھی بتا رہے ہیں کہ ہم نے مومنین کے قلوب میں الفت پیدا کی، ان کو جوڑ دیا، ایک ایسی وحدت بن گئی ناقابل شکست کہ پھر وہ مرتے دم تک، زندگی کے آخری سانس تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہی رہتے ہیں۔ جب مومنین آپس میں وحی کے اتباع کے رشتے میں جڑ جاتے ہیں، ان میں الفت پیدا ہو جاتی ہے،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے قلوب میں الفت پیدا کی، اور خود محمد رسول اللہ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ تو اگر زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے سب کچھ بھی خرچ کر دیتا تو ان کے قلوب میں الفت پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ جو دنیا جہان کی دولت خرچ کرنے سے بھی وہ اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے الفت پیدا کی ہے، اور الفت پیدا ہونے کا جو اساس تھی، جو بنیاد تھی، جو جس رسی میں وہ سب کے سب جس رسی کو انہوں نے تھاما، اور جس طرح ایک موتیوں کی مالا ہوتی ہے کہ وہ دھاگا تمام موتیوں میں سے گزر جاتا ہے تو وہ بکھرے ہوئے موتی مالا بن جاتے ہیں، یا پھولوں کا جس طرح گجرا ہوتا ہے تو سارے پھولوں کو وہ ایک دھاگے میں پرو دیتے ہیں، تو بالکل یہ جو وہ موتیوں کی مالا بننے کے لیے یا پھولوں کا گجرا بننے کے لیے جو دھاگا ہوتا ہے وہ یہی وحی کی تعلیمات ہوتی ہیں۔ یہ اب قرآن کریم کے اندر یہ صرف صلاحیت ہے قیامت تک کہ جو لوگ صرف اس قرآن کریم کا اتباع کریں گے وہی موتیوں کی طرح ایک نڑی میں ایک مادہ میں پروئے جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو صلاحیت ہے یہ دنیا بھر کی دولت سے بھی تمام لو انفقت ما فی الارض جمیعا، جو کچھ دنیا بھر میں موجود تھا، جو کچھ دنیا میں پورے کرۂ ارض پر موجود ہے، وہ خرچ کرنے سے بھی یہ الفت پیدا نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ اگر ان اقوام میں جو آج کل ترقی یافتہ ممالک ہیں، جن کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، یا ان میں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، ان کے پاس جو ایک سٹیبل اکنامیکل سسٹم ہے، تو یہ ان میں یہ سہولیات، یہ مال و دولت اور یہ سارے جو متاع حیات ہے، یہ ان میں الفت پیدا نہیں کر سکتے۔ الفت تب پیدا ہوگی جب وہ سب مل کر اجتماعی طور پر اپنے سسٹم کو ایک وحی کے تابع لے آتے ہیں، مل کر وحی کا اتباع کرتے ہیں، قرآن کریم کا اتباع کرتے ہیں، اسی طریقے پر اجتماعی اور انفرادی زندگی گزارتے ہیں، تب ان میں وہ الفت پیدا ہوگی جو کہ ناقابل شکست ہوگی اور دنیا کی تمام دولت سے قیمتی ہے۔ سورۃ الحشر میں اسی جو کیفیت ہے اس کو ایک مختلف انداز میں اللہ رب کریم نے واضح کیا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی ان کی بھی مغفرت فرما، ان کی بھی جو ایک اثرات ہیں، مضر اثرات ہیں جو ان کی ذات کے اوپر ہیں، ان سے ان کو محفوظ فرما، ان کے نتائج سے، یعنی انسان میں ان سے جہالت میں جو کسی بھی وجہ سے وہ بعض غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں، بعض جرائم، بعض اللہ کی حدود کو وہ توڑتا ہے کسی بھی وجہ سے، اور پھر توبہ کر لیتا ہے اور پھر ان حدود کی پاسداری کرتا ہے اور ان غلطیوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک اس کی جو ماضی کی غلطیاں تھیں، ان کے جو مضر اثرات ہیں، ان کے جو نتائج ہوتے ہیں، ان سے اللہ رب العزت اس کو مومنین کو، توبہ کرنے والوں کو ان سے ان اثرات کو محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ان سے چھٹکارا دیتا ہے مومنین کو۔ اسی چیز کا نام مغفرت ہے۔ تو بالکل اس طرح ایک بندہ ہے وہ اچھی متوازن خوراک استعمال نہیں کرتا، ورزش نہیں کرتا، سستی اور کاہلی کا مرتکب ہے اور متوازن غذا استعمال نہیں کرتا اور اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو اس پر مضر اثرات پڑے ہیں اس کی صحت کے اوپر، پھر اگر وہ اعتدال کے ساتھ ورزش کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، اپنی خوراک متوازن رکھتا ہے، اپنا طرز زندگی صحت مندانہ بنا دیتا ہے، تو وہ جو غلط اثرات اس کے صحت پر، اس کے جسم پر مرتب ہوئے تھے، وہ بتدریج وہ اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کا نام مغفرت ہے۔ مغفر اس ٹوپ کو کہتے تھے کہ جو جنگ کے دوران جو لوگ لڑ رہے ہوتے تھے وہ جنگ کے دوران پہنتے تھے تاکہ سر کے اوپر کوئی تلوار، تیر یا نیزے کا زخم نہ لگے،
تو تحفظ ملنے کے حوالے سے یہ مغفرت ایسی چیز نہیں ہے کہ زبان سے آدمی کہتا رہے کہ استغفر اللہ، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے دیگر لوگوں کی یا فلاں شخص کی مغفرت فرما، یا جو مر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، یا سب مومنین مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یہ زبان سے کہنے یا کرنے والا کام نہیں ہے۔ یا اللہ رب کریم سے اس طرح بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ مانگ کر زبان سے لپ سروس، یعنی زبانی جمع خرچ کا کام نہیں ہے کہ دن رات جو زیادہ مانگے گا تو اللہ رب کریم اس کو مغفرت عطا کرے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے، بلکہ یہ کرنے کا کام ہے کہ آپ شہرائے حیات پر زندگی کے سفر میں آپ اللہ وحدہ لا شریک کی دی گئی رہنمائی سے نا علم تھے، نا بلد تھے، یا آپ سے کوتاہی ہوئی ہے جہالت کی وجہ سے، یا اپنے جو باطن جو شیطانی وسوسے یا تحریک ہوتی ہے نفس کے اندر، اس کی وجہ سے آپ نے اللہ رب کریم کی حدود کو توڑا ہے، تو آپ کو احساس ہو گیا ہے، پھر آپ نے وہاں سے توبہ، جس طرح توبہ کا جو مفہوم ہے وہ زبان سے، وہ بھی زبان سے کہنے کا کام نہیں ہے کہ یا اللہ میری توبہ نہیں۔ توبہ کا مطلب ہے کہ جہاں سے زندگی کی شاہراہ کے اوپر غلط قدم اٹھے تھے اور صحیح راستے کو چھوڑ دیا تھا اور آگے غلط سمت میں نکل گئے تھے، تو ان واپس اسی راستے پر آتے ہوئے خود کو اسی مقام پر لے آنا جہاں سے اللہ رب کریم کی اطاعت کو چھوڑا تھا، تو پھر آگے یہ عہد کرنا کہ ابھی میں دوبارہ اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا اور اسی راستے پر چلتا رہوں گا اللہ رب کریم کی وحی کے اتباع کے سلسلے میں۔ تو یہ ہے توبہ۔ توبہ بھی زبان سے کہنے کے بالکل دعا جس طرح ہے، دعا زبان سے محض ایک الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے کہ آدمی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ یہ کام کر دے، یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ ایسا ہو جائے۔ تو یہ معاذ اللہ استغفر اللہ رب کریم کوئی ہمارا نوکر یا چپڑاسی نہیں ہے، یا ہمارا کوئی وہ ایک ایسا نہیں ہے کہ کوئی خادم ہے وہ ایسی انتظار میں بیٹھا ہے کہ لوگ اس سے کچھ کہیں گے، کچھ کام کرنے کے لیے کہیں گے تو وہ کر دے گا۔ نہیں، وہ رب وحدہ لا شریک ہے، وہ کائنات کا اور تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ ان کو وہ اپنی جس مشیت اور اپنے کلمات اور اپنی سنت کے مطابق اس کو چلا رہا ہے، اس کو سمجھیں کہ اس نے کس قوانین کو کے تحت وہ کائنات چلا رہا ہے، ان قوانین کے مطابق وہ ان کے تسخیر کریں۔ جو مظاہر فطرت ہیں اور جو انسانی زندگی ہے، تو اس میں جو جو اللہ رب العزت نے حکم دیے ہیں ان احکام کے مطابق اپنے انفرادی و اجتماعی معاملات کو چلائیں۔ یہ ہے دعا۔ یہ ہے کہ جب اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ تمہیں پکارتا ہے، پکارنا، تم اس کی بات کو سنو، مستجاب کرو، اور پھر تم اللہ کو پکارو اور تمہاری بات کو مستجاب کرے گا۔ تو یہ جو پکارنا زبان سے پکارنا نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک نوع انسانی کو پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، دعا کرتا ہے، تو وہ ایک اس کو زندگی گزارنے کا ایک ناہ امن دیتا رہا ہے ساری انسانی تاریخ میں، جو اب قرآن کریم کے اندر ہے۔ یہ اللہ کی دعا ہے نوع انسانی کے لیے کہ تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ یہ دعا ہے۔ آپ اس دعا کو عربی پڑھ لیتے ہیں، اس کی زبان پتہ ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اب آدمیوں نے اس اللہ کی دعا کو قبول کرنا ہے۔ جب وہ اس کے مطابق انفرادی و اجتماعی زندگی گزاریں گے اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق، تو یہ انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اب اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت کو قبول کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے عبد بن گئے۔ اب وہ اللہ وحدہ لا شریک کو اس کے ذریعے جو انہوں نے اللہ کی اطاعت کی، اس کی وحی کا اتباع کیا، تمام انفرادی و اجتماعی معاملات کو قرآن کریم کی تعلیمات سے ہم آہنگ کر لیا، تو یہ پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے عبد بن کر اس سے دعا کر رہے ہیں کہ اب ہمیں تو وہ نتائج بھی دے کہ جن کا تو نے اپنے عباد سے وعدہ کر دیا ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک ان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور ان کو وہ نتائج دیتا ہے۔ یہ تو ایک بزنس ڈیل ہے، یہ تو ایک سودا ہے، یہ تو بیع و شرع ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ وحدہ لا شریک مومنین سے ان کے جو جان ہیں اور مال ہیں وہ خرید لیتا ہے۔
یہ ہے پھر جو لوگ اس طرح وحی کا اتباع کرتے ہیں وہ دعا ہے، وہ آپ کا امن ہے۔ یہ جو زبان سے دعا ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بالکل اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کو پڑھ کر، یا یہ اصل میں ہمارے اپنے ایک جذبات کی ہم تحریک کے لیے ہوتا ہے کہ ہم وہ جو بات اللہ رب کریم سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں صالح بنا دے، ہمیں وحی پر چلنے والا بنا دے، ہم وہی پر چلنے والے بن جائیں، ہم صالح بن جائیں، ہم تیرے مخلص عبد بن جائیں، ہم تیرے ایمان والے عبد بن جائیں، تو یہ اس چیز کو اپنے شعوری طور پر اپنے اندر تحریک پیدا کرنے کے لیے یہ الفاظ ہیں تاکہ ہم ان کے تقاضوں کو سمجھیں۔ لیکن اگر ہم ان تقاضوں کو نہیں سمجھتے کہ یا اللہ ہمیں جنتی زندگی دی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمیں اپنا بارگاہ سے فتح و نصرت عطا فرما، غلبہ عطا فرما، تمکن فی الارض عطا فرما، استخلاف فی الارض عطا فرما، تو یہ جو دعائیں ہیں زبان سے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ زبان سے نتائج پیدا نہیں ہوتے، ہم شعوری طور پر اس کے تقاضوں کو سمجھیں کہ یہ مقصد حاصل ہونے کا تقاضا کیا ہے۔ ابھی ایک آدمی ہے، وہ اللہ رب کریم سے دعا کرتا ہے کہ مجھے کھجور مل جائے، مجھے انگور مل جائے، انار مل جائے، تو وہ اس کے لیے کوئی سامان نہیں کرتا، اسباب نہیں کرتا کہ میرے پاس پھل ہوں، باغات ہوں، تو اس کے لیے جو اللہ رب کریم کا قانون ہے، جو اس کی مشیت ہے، جو اس کے کلمات ہیں، اس کی سنت ہے کہ ان کو وہ پھل حاصل کرنے کے لیے یہ پودے اگانے ہوتے ہیں، یہ پھل لگانا ہوتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، پکنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ تب جا کر پھل ملتا ہے۔ تو ایک بندہ جب ساری دنیا، ساری نوع انسانی یہ زبان سے کہتی رہے کہ ہمیں یہ ثمرات مل جائیں، یہ ثمرات مل جائیں، وہ کہتے کہتے ان کی زبانیں تھک جائیں گی، وہ مر جائیں گے، لیکن بغیر قانون کے اللہ وحدہ لا شریک نے جو پھل ملنے کا جو قانون بنا رکھا ہے، وہ خود اس کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے، وہ اپنے قانون کی خود خلاف ورزی نہیں کرتا، تو وہ اس کو پھل نہیں ملیں گے۔ لیکن اس کا جو قانون ہے یہ کھلی کتاب کی طرح ہے، جو لوگ، جو قوم، جو افراد، جو معاشرے اس کو سمجھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ان کو وہ ثمرات ملتے ہیں۔ اب جو کسان ہے یا جو باغبان ہے، تو وہ اس قانون کے مطابق ان چیزوں کے، ان پھلوں کے پودے اگائے، بیج زمین میں ڈالے، حفاظت کرے، آبیاری کرے، اور پھر اس کو وہ ثمرات ملیں گے۔ تو یہ جو دعا ہے یا توبہ ہے یا مغفرت ہے، یہ محض زبانی کرنے والے کام نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی حدود کو ساری زندگی توڑتا رہا ہے، وہ منافق ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے، اور وہ زندگی کے آخری سانس تک ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ظلم، شرک، کفر، نفاق ان پر برقرار رہا، اور وہ مر جاتا ہے۔ اب ساری دنیا، ساری نوع انسانی، پوری نوع انسانی رو کر، چلا کر، گڑ گڑا کر اللہ رب کریم سے دعائیں کرتی رہے، اس کے لیے وہ صدقات کرتی رہے، وہ خیرات، اس کے لیے قرآن خوانی کرتی رہے، جو کچھ بھی مذہبی محافل جو کچھ بھی وہ کرتے رہیں، اور کرتے کرتے مر جائیں۔ ہر نماز کے بعد کریں، صبح و شام کریں، تہجد کے اوقات میں اٹھ کر کریں، رو رو کر دعا کریں، صرف ایک ہی دعا کریں پوری نوع انسانی کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے، یا اللہ یہ جو تیرا بندہ ہے، چیخ چیخ کر، چلا چلا کر ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، وہ روتے روتے مر بھی جائیں گے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ وہ ایسا رب نہیں ہے کہ وہ کسی دباؤ میں آ جائے، یا لوگوں کے گھڑگھڑانے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے وہ اپنا قانون تبدیل کر دے۔ تو اگر وہ ایسا کرے تو وہ رب رہتا نہیں ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ کسی کے خواہش، کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے، وہ اس نے قانون بنا دیے۔ یہ کھلی کتاب ہے قرآن کریم، یہ انسانی زندگیوں سے متعلق اس کا قانون ہے، انفرادی و اجتماعی زندگی، عروج و زوال، اور اس کے جو فلاح اور تباہی ہے، خسران ہے، ان سے متعلق قوانین ہیں کہ یہ قوانین ہیں، یہ اس کی مشیت ہے، یہ اس کی سنت رہی ہے، یہ اس کے کلمات ہیں، ان کو پڑھو، سمجھو، اور اس کے مطابق
چلتے رہو، اپنا انجام تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ اس راستے کی کیا منزل ہے اور جو دوسرا راستہ ہے اس کی کیا منزل ہے۔ اسی طرح جو خارجی کائنات ہے اس میں بھی اللہ رب کریم کی یہ جو سارے کلمات ہیں، اس کی مشیت ہے، اس کی سنت جس طرح چل رہے ہیں، یہ بھی کھلی کتاب ہے۔ اس کھلی کتاب کو سمجھنے کے لیے اس کے قوانین کو سمجھنا ہوتا ہے، اور اس میں ہر آدمی تحقیق کر کے وہ جو اس کے راز ہیں، جو اسرار و رموز ہیں، ان کو پا سکتا ہے۔ یہ نت نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، نت نئے نئے ناممکن کو ممکن بنایا جا رہا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی روح سے، تو یہ یہی چیز ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو انسانی زندگی سے جو انجام ہوتا ہے اس کے اعمال کا، وہ پوری انسانی تاریخ کا اس میں خلاصہ اور نچوڑ قرآن کریم میں بتا دیا گیا ہے کہ کن کن رویوں کے کیا کیا نتائج ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ان رویوں میں سمجھنا ہے ان کو، اور ان کو عقل و فکر کی روشنی میں ان کو اپنانا ہے، تو ہمیں نتائج از خود مل جائیں گے۔ یہی دعا ہے۔ تو یہ ہمارا جو وضاحت ہے وہ کافی طویل ہو گئی۔ تو مومنین کو جو اپنے اندر جو ایک تغیر نفس ہوتا ہے وہی کرنے سے پھر وہی ان کی مغفرت تبھی ان کو ملتی ہے، وہ ان کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ سیئات کی جگہ حسنات، سیئات کو ترک کر کر حسنات اختیار کرتے ہیں، تو وہی ان کی مغفرت کا سامان ہوتا ہے۔ اور دعا اللہ رب کریم کو عمل کے ذریعے اللہ نے جو دعوت دی ہے کہ اس طرح کرو، وہ جو مومنین کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اس پر، وہ ان کی دعا ہے۔ پھر اللہ رب کریم ان کی دعا کو قبول کر کے ان کو وہ نتائج دیتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ الفت اللہ رب العزت مومنین کے قلوب میں پیدا کرتا ہے۔ آج ہر قوم، ہر معاشرہ، ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر جماعت یہ چیز خود دیکھ سکتی ہے کہ ان کے قلوب میں شوہ نفس ہے، خود غرضی ہے، یا ان کے قلوب میں الفت ہے۔ تو الفت جو صرف اور صرف وہی کے اتباع کا نتیجہ ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، اور ہمارے بھائیوں کی جو ایمان میں ہم سے پہلے سبقت لے جا چکے ہیں، یعنی وہ پہلے سے مومن ہو چکے ہیں، اور جو لوگ مومنین ہیں ان سے متعلق ہمارے دلوں میں کسی طرح کی کدورت، رنجش، خفگی اور میل نہ رہے۔ یہ مومنین کو یہ خواہش خود زبان کے ذریعے جب آدمی دعا کرتا ہے، اس کے الفاظ، وہ جو قلب میں پوشیدہ جو جذبے ہوتے ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، جو خواہشات ہوتی ہیں، وہ جب قلب میں سے نکل کر زبان پر آ جاتی ہیں تو وہ ایک مشہود ہو جاتی ہیں، ایک متشکل ہو جاتی ہیں، ان کا اظہار ہو جاتا ہے، وہ الفاظ کے پیکر میں ڈن جاتی ہیں۔ جب قلب میں ہوتے ہیں تو وہ صرف جذبے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ الفاظ کے پیکر میں ڈنتی ہیں تو پھر انسان خو کرے پیکر محسوس ہے کہ وہ ان کو خود سنتا ہے کہ میرے قلب میں یہ خواہش ہے، یہ طلب ہے، یہ تمنا ہے کہ میرا کسی بھی اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے کوئی دل میں رنجش، کدورت، خفگی یا میل یا کھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ ہر لمحہ جب وہ خود یہ دعا کرتا ہے اللہ رب کریم سے، اور ہر لمحہ وہ اس کو زبان پر ہوتی ہے، تو پھر وہ سارے معاملات میں، ہر معاملات میں اٹھتے بیٹھتے اپنے تمام مومن بھائیوں سے متعلق کوئی اس کے نفس میں کوئی منفی تحریک یا بدگمانی یا کوئی ایسا شیطانی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً اس کو جھٹک دیتا ہے، وہ اس کو دل میں جگہ نہیں دیتا، یا وہ اس میں اس کی گرفت میں نہیں آ جاتا، بلکہ اس کو جھٹک دیتا ہے، اور اس کا قلب دوسرے مومنین بھائیوں کے لیے آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے۔ تو یہ جو مومنین کے یہ جو جذبات ہوتے ہیں یہ اسی الفت کا نتیجہ ہوتے ہیں، جبکہ جو کفار کا، مشرکین کا، فاسقین کا، منافقین کا جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں تو دلوں میں قدورتیں، نفرتیں، رنجشیں، جو کچھ زبان پر نفرت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ دلوں میں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ یہ منافقین، مشرکین اور کفار اور فاسق اور فاجر اور مجرم لوگوں کا جو معاشرہ ہوتا ہے،
جو مومنین ہوتے ہیں تو ان میں تو دوسرے مومنین کے لیے مچھر کے پر جتنی بھی کوئی قدورت یا میل یا کھوٹ نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 111 سے لے کر 114 تک کی یہ آیات ہیں۔ ابھی یہ نشست بھی طویل ہو گئی ہے، تو ہم ان آیات کو انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ان کا مطالعہ کریں گے، اور ان کا جو نب نباب ہے اور خلاصہ ہے اس کو ادھر ہی سے شروع کریں گے۔ سورۃ شعراء کی آیات نمبر 111 سے 114 تک کی جو آیات ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ یہ ابھی اس کی مزید بھی کافی ساری نشستیں ہونی ہیں، کیونکہ یہ مختلف گوشے ہیں اور سب گوشوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ والسلام علی من اتبع